اسلام آباد میں چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلوں پر مشاورت۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلے کا معاملہ زیر غور۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے پر غور۔ امریکہ کا جنگ ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوچ کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، جن میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہے، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں، امریکی عہدیدار کا دعویٰ۔ برطانوی خبر ایجنسی نے امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں کیونکہ اس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ ان تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کی پیشکش امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ مشروط کی ہے۔ کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی، تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو مل بیٹھنے کا فائدہ نہیں، ایران چاہے تو فون کر لے، ہماری فون لائنز بہت محفوظ ہے۔ عالمی بحری گزرگاہوں کے یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈرونز، دھمکیوں یا طاقت کے زور پر بحری راستے بند کرنا قابل قبول نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو وارننگ، کہا ایران کی اجازت یا اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا۔ آبنہ ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں وہاں سے کون گزرے گا۔ ایران کی بحری راستوں پر مرزی مسلط کرنے کے نظام کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایران ہے یقینی بات مذاکرات کار امریکہ سے معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایرانی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایرانی حکومت مزید وقت لینا چاہتی ہے۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں۔ روس مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے سینٹ پیٹرز برگ میں ملاقات میں گفتگو، کہا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائے گے اور امن قائم ہوگا۔ روسی صدر نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے لیے نئے خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا ایران اور روس کے تعلقات گہرے اسٹریٹجک شراکت داری سے جڑے ہیں۔ ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے۔ آبنہ ہرمز کی بندش عالمی امن اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ۔ پاکستانی نمائندے عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں بحری سلامتی سے متعلق اجلاس خطاب، کہا سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ جہاں موجودہ دور کے بڑے چیلنجز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سمندری راستے عالمی تجارت کی شہرگ ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے آئل گیس کی ترسیل کا مسئلہ ہے۔ عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل 7ویں روز اضافہ۔ برنٹ کروڈ 110 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ پی 96.96 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ مارکیٹ میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس کی 1,68,522 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ فی تولہ سونا 8,900 روپے کمی کے بعد 4,85,062 روپے کا ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا ماؤ زیتونگ کے آبائی شہر شاؤشانگ کا دورہ۔ اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ زیتونگ کے مجسمے پر پھولوں کا گلدستہ رکھا اور چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔
صدر کا استقبال سینئر پارٹی رہنما لی جیانگ اور ڈائریکٹر شاوشان ایڈمنسٹریشن یونگ جی ہوئی نے کیا۔ صدر ٹرمپ صدر آصف علی زرداری کو چیئرمین زاؤ تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے آگاہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے ماؤ سے تنگ میموریل میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ پی ٹی اے ٹریبیونل ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی وزیر اعظم شہباز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم پیش ہو۔ عدم تعیناتی پر وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت پیش ہو۔ ایک ریٹائرڈ جج ٹریبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور کاروباری نمائندوں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت یورپی کمیشن نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹرنیشنل پارٹنرشپس کے ڈائریکٹر پیٹرس اسٹیبلس نے کی۔ ملاقات میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم سمیت تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کو پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر قرار دیا۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وفد کا پاکستان میں توانائی، آئی ٹی اور مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ پنجاب کو سیاحت کا گڑھ بنائیں گے۔ سیاحت کے شعبے کے لیے 28 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پنجاب ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب حکومت صوبے میں سیاحت کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق پنجاب میں کام جاری ہے۔ آئندہ برسوں میں سیاحت کا شعبہ ملکی معیشت کی بحالی کا ایک مضبوط ذریعہ بن جائے گا۔ برسوں سے زیر التوا چائلڈ میرج ریزسٹنٹ بل 2026 منظور۔ بل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور ہوا۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق بچیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون سازی عمل میں لائی گئی۔ کم عمر میں شادی کے باعث کمزور جسمانی صحت، زچگی کے دوران پیچیدگیاں اور شرح اموات میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پنجاب چائلڈ میرج ریزسٹنٹ بل میں کم عمری کی شادی پر سخت سزائیں۔ آپریشن غضب للحق پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔